اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ گمراہی دو طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ پہلی قسم جو گمراہی میں سب سے خطرناک طبقہ ہے، جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے، اللہ کی کتاب کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے اور پڑھتا ہے، لیکن دنیا کے لالچ، دنیا کے حرص، اس کے پیچھے چل کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اب ان کو آپ اگر آیتیں پڑھ پڑھ کے بھی سنائیں تو وہ تو انہوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے آیتیں سن کر ماننا ہوتا تو وہ تو پڑھ کر نہیں مانے۔ انہوں نے تو اپنے مقصد کے لیے تبدیل کیا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ یہ اہل کتاب میں بھی تھے، انجیل والوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، تورات والوں میں بھی تھے، باقی قوموں میں بھی تھے، ہمارے پاس بھی موجود ہیں، کہ جو آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے لالچ میں، دنیا کمانے کے چکر میں، لوگوں کو لوٹنا، اس چکر میں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب تو ایسے لوگوں کی گمراہی کہ ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے جنہیں علم نہیں ہے، ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، تو وہ اثر لیتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آج تک ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو وہ جلدی ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کے باوجود تبدیلی کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ جتنا مرضی سمجھاتے رہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے، کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، فرعون کے سامنے، مصر کے دربار میں، وہاں پر جادوگروں کا شکست کھانا، اور پھر وہاں ساری قوم کے سامنے جادوگروں کا اس چیز کی گواہی دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سچے ہیں، اور ایمان لے آنا، پھر اپنی نظروں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھنا، پھر کبھی طور پہاڑ شہر کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ ابھی گر جائے گا، اب اتنی بڑی نشانیاں دیکھنا۔ تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر، سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون کو دیکھ کر، تورات کو دیکھ کر بھی جو لوگ نہیں مانے، اب وہ پتھر دل نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی۔ بعض پتھر ہیں جن میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، بعض پتھر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، لیکن یہ تو ان کے دل تو ایسے پتھر ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو آیتیں یاد دلا کر، تورات کی آیتیں یاد دلا کر، انجیل کی آیتیں یاد دلا کر، یا قرآن کی آیتیں سنا کر ان کو منوا لو گے ان سے یہ بات، یہ نہیں مانیں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب انسان کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کو یا آیات کو کس نیت سے پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا کام ہے سناتے رہنا۔ ہاں، وہ کس نیت سے سن رہا ہے، یہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کیا لالچ ہے اس کے دل میں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب وہ ہدایت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ہدایت پر چلے، اور نہ کسی کو مجبور کیا کہ وہ گمراہی پر چلے، آزادی دے دی۔
تو یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر سخت ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن میں سے چشمے نکلتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی ٹپکتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں یہ نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، جس نیت سے تم کر رہے ہو، یا ظاہری طور پر جو کچھ تم کر رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ غافل ہے؟ اب مسلمانوں سے مخاطب کر کے فرمایا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے ایمان والو کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تم ان کو تورات کی آیتیں یاد دلا دلا کر، انجیل کی آیتیں یاد دلا دلا کر، یا قرآن کی آیتیں سنا سنا کر اپنی بات منوا لو گے ان سے؟ یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنا کرتے تھے پہلے بھی اور اب بھی۔ تورات کی صورت میں انہوں نے اللہ کا کلام سنا، انجیل کی صورت میں انہوں نے اللہ کا کلام سنا، آج انہوں نے قرآن مجید کی صورت میں اللہ کا کلام سنا، یہ سنتے آ رہے ہیں۔ ثم یحرفونہ، بعد میں اس کو بدل ڈالتے ہیں، سننے کے بعد بدل دیتے ہیں اس کو۔ من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر، سمجھنے کے بعد، عقل میں بات آ جانے کے بعد بدل دیتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور ان کو علم ہوتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، اصل آیت کیا ہے، اللہ کا اصل حکم کیا ہے، اس بات کا علم ہوتا ہے ان کو، یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں ہوتا، یہ جان بوجھ کر بدلتے۔ یہ وہ پتھر دل ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرے جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ آیات آ جائیں گی، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ گمراہی جیسی بھی ہو، چاہے جہالت والی ہو، چاہے جان بوجھ کر بدلنے والی ہو، اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں ہماری حفاظت فرمائے۔ بس ہم اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلاتا رہے۔